وأومى بيدهم إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء بيتي وخاصة محمد لحم لم يدرن يجري ما يجري ويحزن ما يحزن أنا أحب من حاربهم بس لمن فعلهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واسأل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأصبر ومكسر وطاعا وكبيرا. فقال له الزوج للملائكة فيا سبحان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مشية ولا منيرة ولا شمس مبنية ولا خلق يدور ولا قطر يجري ولا قلب يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الإسراء. فقال العلي جبرائيل يا ربي ومن تحت الإسراء. فقال عز وجل تحت البيت النبوي ومعالم الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وأمها. فقال جبريل يا رب تفهموني أن أحمد الله ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت فحمد له جبريل. فقال السلام عليك يا رسول الله الذي عليك السلام ويخصك بالطاعة والإكرام ويقول عزا وجلالا إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مشية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا لأجل ومحبتك وقد أزل إليك لمنعكم فهل تذلني يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذن لك فدخل جبريل معنا تحت الإسراء. فقال لي إن الله قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال النبي يا رسول الله أخبرني ما الجلوس نستعذب الإسراء من القصد الزمان. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة ناجيا وذكيرا خبرنا هذا من محافل الأرض وفيهم جمع الشياطين والمؤذين إلا فنزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت قوم لا يتفرقون. فقال علي بن الله فزنا وفاد شيئا من رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالتي نجيا وزكيرا خبرنا هذا في ملك من محافل الأرض وفيهم جمع الشيعة والمؤمنين وفيهم محمد الله فرجته محمد ولا محمد لم نشر الله خمره ولا طالب الحاجة إلا وقضى حاجته. فقال علي بن الله فزنا فاصطفيت كذلك
اگر حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا، اگر حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا، اگر حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا، تو قاتلوں کا کسی کو پتا نہیں ہوتا، تو قاتلوں کا کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ رہے خدا میں اگر سر نہیں کٹاتے حسین، رہے خدا میں اگر سر نہیں کٹاتے حسین، خدا تو ہوتا قتیل خدا نہیں ہوتا۔ انہیں عزیز خدا کی رضائیں تھی ورنہ، انہیں عزیز خدا کی رضائیں تھی ورنہ، بس ان کے ایک اشارے سے کیا نہیں ہوتا، بس ان کے ایک اشارے سے کیا نہیں ہوتا۔ غلام حضرت عباس کچھ بھی ہو چاہے، غلام حضرت عباس کچھ بھی ہو چاہے، یہ بات تے کبھی بے وفا نہیں ہوتا، یہ بات تے کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ حسین والے ہی للکارتے ہیں باطل کو، حسین والے ہی للکارتے ہیں باطل کو، زمانے والوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا، زمانے والوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ حیات کاٹ رہی ہے حسین آج تلک، حیات کاٹ رہی ہے حسین آج تلک، یہ کون کہتا ہے اب معجزہ نہیں ہوتا، یہ کون کہتا ہے اب معجزہ نہیں ہوتا۔ امیر ہو کے بھی کتنے غریب ہیں حسین، امیر ہو کے بھی کتنے غریب ہیں حسین، کہ جن سے اجر رسالت عطا نہیں ہوتا، کہ جن سے اجر رسالت عطا نہیں ہوتا۔ غلام حضرت عباس کچھ بھی ہو جائے، غلام حضرت عباس کچھ بھی ہو جائے، یہ بات تے کبھی بے وفا نہیں ہوتا، یہ بات تے کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ حیات کاٹ رہے ہیں حسین آج تلک، حیات کاٹ رہے ہیں حسین آج تلک، یہ کون کہتا ہے اب معجزہ نہیں ہوتا، یہ کون کہتا ہے اب معجزہ نہیں ہوتا۔ حسین والے ہی للکارتے ہیں باطل کو، حسین والے ہی للکارتے ہیں باطل کو، زمانے والوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا، زمانے والوں میں یہ حوصلہ نہیں
हुसैन का मातम खफा नहीं होता, अगर हुसैन का मातम खफा नहीं होता, तो कातिलों का किसी को पता नहीं होता।
जो मामले मेरी आवाज सुनकर dari dia बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जब के मारे गए दरिया जब के मारे दरिया एक नारी और लगे कछे नारी कौशल कोसी नारी माया हाय हाय मेरे प्यारे अब Sequoia
کربلایا تمہیں کربلایا تمہیں دلانے پڑے اکرم پہ تلوار اٹھانے پڑے کربلا کربلا جیت سے بھرتی ہنسی سے شہر کربلا جیت سے بھرتی ہنسی سے لوگ سچے تھے کلمہ چلانے پڑے لوگ سچے تھے کلمہ کربلایا تمہیں دلانے پڑے یعنی ہو گیا گھبراتی ہے یعنی ہو گیا عرش سے دوسری مصر والوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے مصر والوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے ایک جھلک حسن کی اکبر دکھانے پڑے ایک جھلک حسن کی اکبر دکھانے پڑے کربلایا تمہیں دلانے پڑے مسجد باغ فضا تو ہے خدا کا مجھے مسجد باغ فضا تو ہے خدا کا مجھے اس کی قیمت اپنی نسلوں کو جو محتاج بنانا ہے اپنی نسلوں کو جو محتاج بنانا ہے کربلا بھول کے گھٹی لانے پڑے کربلایا تمہیں چمن پاک بھرتی جوانی کا میرا چمن پاک بھرتی جوانی کا میرا پانی پانی کا قطرہ پانی کا میرا
संभालो अकबर जाता है जिगर मुझसे संभालो अकबर बोले तुम उठे तो सीने लगाते अकबर शादी करे खड़े हो नहीं जाते अकबर यारी के खड़े हो नहीं जाते अकबर नाना गोशे से आसे कसवाया उबराने गायना तारो दफाकारा बोले तुम ढूंढ रहे हो कैसे मारा बोले तुम ढूंढ रहे हो कैसे मारा तो तड़पता है बलान पार के खड़े होता है देखो मर्जी देखो मर्जी नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत الحمدللہ رب العالمین مدرک الحالین والمنافقین عائش الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی محبوب رب الانعام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد وإلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عاهد الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وارزقنا وأنت خير الرازقين الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمد علی محمد کے لیے بلند آواز سے نشتے سے بس پڑھی علی محمد کی بارگاہ چودہ سو اڑتالیس ہجری کی آج رات صفحہ اور وقت سزا کا سلسلہ شہادت امام حسن مشتبہ منعقد ہے اور آپ حضرات اس مرضی سردار سے سبھی سے فرما رہے ہیں اول تو یہ کہ بڑی مشکل ہو گئی ہے میں خود بھی جو ہے وہ نہیں فیصلہ کر پا رہا کہ کیا کیا جائے اس وقت میں نے اترنا تھا بارہ مجھے بھی آنے میں 10 منٹ سے ہو گئی تھی لیکن ابھی کم سے کم جو ہے وہ 50 منٹ کا سفر ہے آگے 2 مجلس سے اور ہے تو
تو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا کیا جائے بہرحال، لیکن اس بات کی دلیل بھی ہے کہ مشکل میں آنے والے اور ہوتے ہیں اور مشکل سے مشکل کشا کو پکارنے والے اور ہوتے ہیں. تو آپ یقیناً مانتا ہوں کہ بیدار ہوں گے، تیار ہوں گے. میں بانیان سے معذرت چاہتا ہوں لیکن جو ہے وہ تھوڑی سی ٹائم کی جو ہے وہ نہیں ہو پایا. بہرحال انشاءاللہ جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا کر پاؤں گا، کیونکہ آگے کی 2 بجے سے وہ ساری خراب ہو جائے گی تو بس مولانا ویسے ہر جگہ ہے. تو بہرحال آپ جو ہے وہ بعض چہرے ایسے ہیں کہ جو میرے مزاج سے ناواقف ہیں، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو مزاج سے واقف ہوں گے. اس میں یقیناً پریشانی ہوتی ہے کہ اگر مزاج میں واقفیت نہ ہو، لیکن پریشانی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جب مزاج میں علی آ جاتے ہیں تو مزاج ایک ہو جاتا ہے. تو آپ آمادہ ہیں، بیدار ہیں، تیار ہیں، بس یہی سامنے میرے ساتھ جڑنا ہے کہ ہم مسلسل اس پوری تقریر میں ذکر اول العابدین، اشرف الزاہدین، امیر المومنین، امام المتقین، اصل شرف، عین ہدف، شاہ مشرقین، دلوں کے چین، فاتح الحنین، مولود کعبہ، ولی خدا، عین اللہ، نور اللہ، لسان اللہ، سر اللہ، باب اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ، غالب، آیت اللہ العظمی، آیت اللہ الکبری، علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسن مجتبیٰ کے فضائل سماعت فرمائیں گے. بس اسی جملے سے مجھے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کتنا بیدار ہیں اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں. نہ مصرے میرے ہیں، نہ جملہ میرا ہے. مصرا ہے امام شافعی کا جو علماء اہل سنت کے امام ہیں. وہ لکھتے ہیں حسن کی مدح کرتے ہوئے کہ اے حسن مجتبیٰ، توجہ، اے حسن مجتبیٰ، آپ کی مدح میں امام شافعی کیا بیان کرے. آپ تو وہ ہیں کہ اگر آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو انسان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے. اگر درود نہ پڑھا جائے تو انسان کی نماز ہی قبول نہیں ہو رہی ہے. تو پھر میں اشارے میں تو جملہ کہہ سکتا ہوں، زمانہ علی پہ پریشان رہے جب تک حسن پہ درود نہ پڑھا جائے عبادت نہیں ہو رہی ہے. جب تک امام حسن پہ درود نہ پڑھا جائے تو بس اسی جملے سے ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں. میرا بڑا یاد تھا کہ میں بہت کچھ پڑھتا لیکن میں جو کو بار بار جو گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خود اندازہ ہے کہ دونوں مانیات پریشان نہ ہو جائے. اور جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے کہ مانا کہ ہم یہ کسی کو پریشان کریں. مجھے مولانا سے بھی ڈر لگتا ہے. بس جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں پھر معذرت کرتے ہوئے تذکرہ ہے اس کا یا ان کا کہ جو سچ بولنے کی وجہ سے صادق نہیں ہے. توجہ، کثرت صدق کی وجہ سے صادق نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. ارے ابو طالب صاحب جو شب دعوت میں کہہ گئے جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. ذرا دلیل تو دیجیے. سامنے کی بات ہے، بچوں نے کہا ہمارے کپڑے کدھر ہیں، اما نے کہا درزی کے پاس ہے. اللہ نے کہا جاؤ اس بات مطلب کیونکہ صدیقہ کی زبان سے لفظ درزی نکلا ہے نا، آج سے تو مالا کے نہیں ہو بلکہ حسنین کے درزی ہو. اب اس سے زیادہ سامنے کے ساتھ کیا کہوں کہ بھائی علی کے پاس لائے زندہ جنازہ. کیا جملہ کہا تھا علی نے کہ بھائی یہ بتاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. نہیں، علی نے کہا تھا پکی بات ہے اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں. اب مجھے نہیں پتا کون سمجھا کون نہیں سمجھا، کیونکہ لسان اللہ کی زبان سے لفظ مردہ نکل گیا. اب وہ زندہ نہیں ہوگا، مردہ ہی کہلائے گا. اب اس سے زیادہ قریب کی مثال کہاں سے لاؤں؟ حسن نے بھلے دربار میں کہا تھا تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. تو جو کہے وہ سچ ہو جائے. تذکرہ ہے ان کا کہ جو کہتے چلیے کہ ایک مثال اور فرض کیجیے کسی کی تصویر لگی اور کوئی پڑھنے والا ہو اور میں اس کو کہ حضور آئیے گا میرے گھر پہ آ کے ذرا کچھ پڑھ کے چلے جائیے. آپ ایک دم ذرا صاحب دیوانے ہو گئے. ٹھیک ہے آپ کو آگے کی 2 منٹ سے کوئی ٹینشن ہے مگر یہ تھوڑی ہے کہ آپ تصویروں سے دیکھ کر بات کریں گے. اگر بات کر بھی رہے تو کون سا جس کی تصویر ہے اس تک بات پہنچ جائے گی. بس یہ بتانا تصویر سے دیکھ کر بات نہیں ہو سکتی ہے. تصویر میں تھا شیر. علی رضا نے کہا اے شیر دشمن خدا کو پکڑ لو. تو جو خود یہ ہو کہ چلیے میں ایسے پلٹ کر سمجھاؤں کہ بھائی کن کے محتاج نہیں ہے علی محمد. اب اس سے زیادہ قریب ہو کر کیا ہوگا؟ کن کے محتاج نہیں. جو خود کن ہو وہ کن کا محتاج نہیں ہوتا ہے. تو آیت ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، پالنے والے آسمان سے دسترخوان نازل کر کیونکہ تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر
کتنا رزق دینے والا ہے. اسی وجہ سے نام ہوا مائدہ یعنی دسترخوان والا سورہ. بس یہی تو زمانے کو بتانا ہے. جنہیں قرآن میں علی نہیں دکھائی دیتا ہمیں قرآن میں دسترخوان بھی دکھائی دیتا ہے. بشارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے ہوتا ہے. میں آپ کو ایسے سمجھاؤں ابھی آپ تعداد میں بہت کم ہیں مگر ہمیں تعداد سے فرق پڑتا ہی نہیں کیونکہ ہمارا تعلق اس مسئلہ سے ہے کہ جہاں 9 لاکھ کے مقابلے میں 72 موجود ہوتے ہیں. غدیر میں بھی 1,24,000 کی تعداد تھی مگر دل سے علی کو ولی تشریف کرنے والے چند ہی لوگ موجود تھے تو ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا تعداد سے. چلیے اور سمجھاؤ غدیر کی بات آئی ہے. آپ رات کے صبح 10:30 بجے مجھے ایک مجلس میں 11:15 بیٹھنا تھا لیکن چلے 11:30 جیسے تیسے کر لیں گے. اب باقی مولا ہی پہنچائیں گے. دوسری مجلس میں 12 بیٹھنا تھا 12:15 یعنی میں 12:15 بجے ایک مجلس میں بیٹھوں گا خطاب کرنے کے لیے تو یعنی جو ہے وہ کتنا جو ہے کم سے کم 1 بجے گا. مجھے اترتے تو رات کی صبح سارے شیعہ جاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں جاگ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ علی کا تذکرہ سننے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن ایک رات ایسی آئی جس میں مسلمان علی جیسا ہونے کی تمنا میں جا رہے تھے. بھئی کون سی رات ہے؟ خیبر کی رات ہے. کل علم مرد کو دوں گا کرار کو دوں گا بہر فرار کو دوں گا. تو یہ بتائیے کہ میں یہاں بانیان سے کہوں یہ ساری لائٹیں بند کر دیجیے. آپ کہیں گے بھائی کیوں مرحمت کیجیے. تو آپ نے کہا کہ اب آپ کو کچھ دکھائی دے گا؟ نہیں دکھائی دے گا کیونکہ آپ کو عادت ہے اس روشنی کی بنیاد پر دیکھنے کی. اس زمانے میں جو ہے وہ چاند کی روشنی کی بنیاد پر دیکھا جاتا تھا اور اسی کی بنیاد پر دیکھا جاتا تھا. تو کتنی اچھی آنکھیں تھی مسلمانوں کی کہ رات کی تاریکی میں سب کو خیبر کا علم دکھائی دے رہا تھا. مجھے نہیں پتا کون سمجھا کون نہیں سمجھا. بھائی رات کی تاریکی میں خیبر کا علم دکھائی دے رہا تھا. کتنی اچھی آنکھیں رات کی تاریکی میں خیبر کا علم دکھائی دے رہا تھا. تبھی تو بار بار کہہ رہے کہ علم مجھے مل جائے علم ہمیں مل جائے. بس یہی بتانا ہے جنہیں رات کی تاریکی میں خیبر کا علم دکھائی دے رہا تھا انہیں دل کے اجالے میں غدیر کا علمدار دکھائی نہ دیا. میرے دل کے اجالے میں غدیر کا علمدار دکھائی نہ دیا. تو جو ملک جس کام میں مقرر ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے. مثلا محمود ملک اگر ہواؤں پر معمول ہے تو ہوائیں چلاتا ہے تو اس کی توحید کی گواہی ہے. اگر جو ہے وہ جبریل وحی لے کر آتے ہیں تو اس کی توحید کی گواہی ہے. یعنی اللہ نے جس ملک کو جس کام پہ مقرر کیا ہے توحید کی گواہی ہے. جو سجدے میں ہے وہ توحید کی گواہی دے رہا ہے. جو رکوع میں ہے توحید کی گواہی دے رہا ہے. جو ہوائیں چلا رہا ہے توحید کی گواہی دے رہا ہے. جو جملہ کہہ سکتے ہیں جو حسنین کا جھولا جھلا رہا ہے توحید کی گواہی دے رہا ہے. جو فاطمہ کی چکی چلا رہا ہے توحید کی گواہی دے رہا ہے. تو جملہ کہا جا سکتا ہے خدمت حسنین کرنا توحید کی گواہی ہوتی ہے. ہم بھی تو مجلس حسین برپا کر کے خدمت حسین کر رہے ہیں تو گویا مجلس حسین توحید کی گواہی ہے. تو جملہ کہہ سکتا ہوں جو مجلس برپا کر رہا ہے توحید کی گواہی دے رہا ہے. جو انکار کر رہا ہے وہی اصل میں شرک کر رہا ہے. جو مجلس حسین کے خلاف جائے وہی شرک کر رہا ہے. جو تذکرہ ہے امام حسن کا وہ حسن کے جو دلوں کے حال سے واقف ہے. حسن نے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ پروردگار عورت میں تبدیل کر دے یا عورت میں تبدیل ہو جا. حسن نے بس کہا تھا اے عورت. آپ نے مجھے بلایا میں نے کہا بھائی اے عورت. آپ نے کہا جس سے بلا دیا تو پڑھنے کے لیے یہ معلوم نہیں ہے کہ مرد کب کہہ رہا ہے عورت کب کہہ رہی ہے. سارے من بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اے عورت. تو مجھے تو معلوم ہے کہ مرد کب کہنا ہے عورت کب کہنا ہے. لسان اللہ کے بیٹے کو نہیں معلوم مرد کب کہنا ہے عورت کب کہنا ہے. ماننا پڑے گا آئے تک وہ مرد تھا. حسن کی زبان سے عورت نکلا نہیں کہ وہ عورت ہو گئی. اب وہ بھاگا نہیں اب وہ بھاگی. حسن نے کہا رک جا پوری سزا تو سنتی ہوئی جا. کہا مولا اب کون سی سزا ہے. حسن نے کہا جا ہم نے تیری عورت کو بھی مرد میں تبدیل کر دیا ہے. سوال کیا جائے مولا آپ تو قریب اہل بیت ہیں آپ کو جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے تھا. حسن جواب دے کے اس وقت ممبر پہ کھڑا ہوا اپنے باپ علی کے فضائل سنا رہا تھا. میں علی علی کر رہا تھا. اسے فضائل علی کو ٹوکا اسے فضائل علی کو روکا. میں نے اعلان کر دیا قیامت تک خبردار توجہ خبردار فضائل علی پر شک کرنے سے پہلے سوچ لینا کم سے کم سزا یہ ہے جنس تبدیل ہو جاتا ہے.
جنس تبدیل ہو جاتا ہے تو حسن وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، کیونکہ وعدہ نبوت کرتی ہے، نبھاتی امامت ہے۔ اب میں سے زیادہ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ سے معذرت کی، میں سے زیادہ بس اور نہیں بیان کر سکتا، میرے کو اتنا ہی وقت ہے۔ تو بھائی جو ہے وہ وعدہ نبوت کرتی ہے، نبھاتی امامت ہے۔ کیسے؟ بھائی وعدہ کیا تھا نبی نے ابو شمشام سے کہ بھائی میں تمہیں 80 ناکے دوں گا یا میرا مسیح دے گا میرے بعد۔ وعدہ نبی نے کیا تھا، نبھانے امامت جا رہی تھی۔ جب ابو شمشام چلتا ہوا آیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی رسول کا مسیح تو یہاں نہیں بیٹھا ہوا کوئی، تو اتنے میں کہا کہ بھائی میرا وعدہ پورا کرو، جو بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی کوئی تحریر لائی جائے، کوئی دلیل لائی جائے، کوئی ثبوت لایا جائے۔ اس نے کہا بھائی ثبوت تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کہا پھر تو تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اب اگر علی والے جملہ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا۔ اتنے میں اس کی آواز آئی کہ جو اپنی داڑھی سے کہیں پر جھاڑو دیا کرتا ہے، کس کی؟ سلمان فارسی نہیں، سلمان محمدی مولا کا فرمان ہے، بشارت المصطفیٰ نے شیعہ کی منتدہ کتاب ہے، مولا کا فرمان ہے سلمان کو سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو۔ تو وہ آیا کہ جس نے بڑھایا، جس نے بتایا داڑھی بڑھا دینا کمال نہیں ہے، داڑھی کو چوکھٹ زہرا پر استعمال کرنا کمال ہوتا ہے۔ وہ آیا، اس نے کہا جاؤ تو رسول کے حقیقی جانشین کے پاس لے کر چلو۔ ابھی میں عباس مالک جو کہتا ہوں وہاں رسول کی حدیث سنائی تھی اور ساری تفسیر دیکھنے کے بعد جملہ کہہ رہا جملہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کو بالکل اس زیادہ اشارہ کر بھی نہیں سکتا، اللہ کو وہ انسان پسند ہی نہیں کہ جو باپ بدلتا ہے۔ پڑھ میں رہا ہوں گھبرا گئے، اللہ کو وہ انسان پسند ہی نہیں کہ جو باپ بدلتا ہے۔ اگلا جملہ کا اس کی مثال علی کو چھوڑنے کی مثال ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، علی کو چھوڑ کر کسی غیر کو مان لینا باپ بدلنے کے برابر ہوتا ہے۔ اب آپ نے غور کیا، ساری دنیا کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، صرف علی والوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جہاں مردیت پاک ہو وہیں پر باپ کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ جہاں مدیت پاک ہو تو جو ہے وہ حسن سے علی کے پاس آیا، ابو شمشام اور کہنے لگا بس آخری بات اور رحمت تمام علی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا وعدہ جو ہے وہ کیا تھا آپ کے رسول نے اور کہا تھا 80 ناکے کا وعدہ ہے۔ تو علی نے کہا چاہوں تو میں تمہارا اس سے میرے پاس امام حسن کی مدح میں نہیں ہے، میں جملہ کا میں چاہوں تو میں تمہارا وعدہ پورا کر سکتا ہوں، مگر چاہتا ہی ہوں کہ میرا بڑا بیٹا حسن مصطفیٰ وعدہ پورا کرے۔ حسن کو بلایا اور کہا حسن 3 بار پہاڑ کے قریب جانا اور جا کر کہنا یا صالح یا صالح یا صالح۔ اتنے میں حسن چلے، سارے منکر بھی چلے، سارے مومن بھی چلے، چاہنے والے بھی چلے، کیوں؟ وعدہ نبی نے کیا تھا، نبھانے امام جا رہا تھا۔ سارا لشکر پیچھے پیچھے حسن کے چلا، ورنہ جانے آپ جملہ کیسے سنیں گے۔ اور مدینہ الماجس کتاب میں لکھنے والے علامہ ہاشم مہرانی ہے اور القطرہ کتاب میں لکھنے والے آیت اللہ سید احمد مصطفی اللہ کی ذمہ داری سے حوالہ میں آپ کو دے کے، لیکن اکثر کہا کرتا ہوں حوالہ دینے کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن زمانے کو بتا دیا جائے علی کتابوں کے حوالے سے نہیں، اچھے شجرے کے حوالے سے ملتا ہے۔ ہاں تو علی کتابوں کے نہیں، اچھے شجرے کے حوالے سے ملتا ہے۔ کچھ ایسے ہی آئے آنے کے بعد آپ کو جملہ جیسی آئے آنے کے بعد فکرہ کہا کہ مولا جیسی قریبہ 80 ناکے کا وعدہ تھا، جیسی آئے حسن نے 3 بار پہاڑ کے قریب جا کر کہا یا صالح یا صالح یا صالح۔ پہاڑ آہستہ آہستہ شگافتہ ہونا شروع ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ شگافتہ ہوا، اس میں حیران کو بات کیا ہے، حسن کے باپ کے لیے کعبے کی دیوار شگافتہ ہو گئی تھی۔ حسن کے کہنے سے پہاڑ شگافتہ کیوں نہیں ہو سکتا، پہاڑ شگافتہ ہونا شروع ہوا۔ اتنے میں ناکے کی پہاڑ جسے آپ رسی کہتے ہیں، ناکے کی پہاڑ باہر آئی۔ ایک طاقت ہوتی ہے سننے والی، ایک ہوتی ہے دیکھنے والی۔ اب جملہ آپ نے سننا نہیں ہے، جملہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اتنے میں حسن نے ناکے کی پہاڑ تھامی اور جہاں ابو شمشام کتنے ناکے کا وعدہ تھا، کہنا تو مولا اتنے ناکے کا وعدہ تھا۔ حسن نے آج ابو شمشام ناکے کی پہاڑ کھینچتا جا، وعدہ پورا کرواتا جا، ناکے کی پہاڑ کھینچتا جا، وعدہ پورا کرواتا جا۔ پہلا ناکہ باہر آیا، 2 ناکے باہر آئے، 10 ناکے، 20 ناکے، 40، 60، 70، 80 ناکے آ گئے۔ اب دیکھیں جھولی اگر اتنی ہوگی تو اتنا ملے گا، اتنی ہوگی تو اتنا ملے گا۔ ہمارے معاملے میں کمی ہے، آل محمد کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اس نے کہا پس مولا 80 ناکے آ گئے، وعدہ پورا ہو گیا۔ حسن نے کہا یہی تو نہیں چاہ رہا تھا، اگر تو آج یہ پس نہ کہتا، نانا نے 80 کا وعدہ کیا تھا، قیامت تک اس پہاڑ سے ناکے آتے رہتے۔ اب آپ نے غور کیا، جب راہب نے کہا پس مولا 7 بیٹے کافی ہیں، حسین نے کہا راہب
سمجھا ہی نہیں. جس کے بیٹے کی شجاعت ایسی ہو کہ حضرت شام کے 4 پہلوان بیٹے سامنے آ جائیں, اسے فاصل جہنم کیا جائے, تو حسن کی اپنی شجاعت کیا ہوگی؟ حسن نے تو شجاعت کو جو ہے وہ بعد میں دکھائی. بھائی حسین نے ذوالفقار سے کام کیا, علی نے ذوالفقار سے, حسن نے قلم سے وہ کام کیا. حسن نے اپنے قلم سے وہ کام کیا کہ زمانہ آج بھی حیران ہے کہ حسن نے وہ کرا. اس سے بڑا جملہ امام حسن کی مدح میں کیا کہا جائے کہ حسین سے بڑا امام کائنات کو کون ہے؟ علی ہے نا بھائی, حسین کی باپ ہے, تو حسین سے بڑا امام کائنات کوئی نہیں, حسین سے زیادہ شریف کی کائنات میں کوئی نہیں. لیکن بس اتنا جان لیا جائے حسین کے امام کو بھی حسن کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جو حسین جیسے امام کا امام ہو اسے حسن مصطفیٰ کہتے ہیں, جو دلوں کے حال سے واقف ہو, دلوں کے حال سے, مولا کے حال سے. معصوم تھا, بیٹھا ہوں, دل میں خیال کیا کاش اتنی قوت ہوتی, اٹھ کے مولا کو تعزیانہ دیتا ہے. ان کا تذکرہ نہیں کہ جو سچ سننے کی وجہ سے شادی, ان کا تذکرہ جو کہیں وہ سچ ہو جائے. اس نے دل میں خیال کیا کاش میرے اندر اتنی قوت ہوتی, اٹھ کے مولا کو تعزیانہ دیتا. جتنے نے یہ خیال کیا حسن نے پلٹ کر دیکھ کر کا سن, جب ارادہ کر لیا ہے تو تعزیانہ دے کیوں نہیں رہا ہے؟ مولا کو سلامت رکھے, جب ارادہ کر لیا تو تعزیانہ دیتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولا آپ تو بہتر جانتے ہیں, آپ میرے ماں ہیں, آپ جانتے ہیں میں تو معذور ہوں, میں تو ان کے دے بھی نہیں سکتا ہوں. مولا نے کہا جب حسن نے کہہ دیا ان کے تعزیانہ پیش کر تو پیش کرنا. اتنے میں کھڑا ہوا حیران تو پریشان تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جیسی ہو. مولا سے مولا کو تعزیانہ دیا, اور مولا نے کہا جہاں ہم نے تیرے پیروں کو جو تجھے جو ہے وہ شفا دے دی ہے. بس یہی زمانے کو بتانا ہے جو حسن مصطفیٰ کا جملہ, جو حسن مصطفیٰ تعزیانہ اٹھانے پر یہ نام دیتا ہے, وہ عباس کا نام اٹھانے پر کیا نام دے گا؟ جو جلوسوں میں عباس کا نام اٹھاتے ہیں انہیں کیا نام دے گا؟ تو زمانہ سمجھے گی. میں پھر جو ہے ہاتھ جوڑ کے عبادت کرتا ہوں, میں جتنا ہو سکا اتنا میں نے کر لیا, لیکن زیادہ چلا زندگی باقی بھائی ملاقات باقی تھوڑا سا جو تو باقیات کی وجہ سے بھی وقت جو ہے وہ نہیں سنا ہو پایا, اور میں بھی 5-10 منٹ تھوڑا سا دیر ہو گئی. اور 13 اگست آپ کو اندازہ ہے کہ آگے کیا صورت حال ہے. 13 اگست سے 14 لگنے والی ہے. سماجی بتائیے جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اسے علامہ اقبال کہا جاتا ہے شاعر مشرق. آخری بات, شاعر مشرق. شاعر مشرق اگر کوئی علامہ اقبال کا انکار کرے تو اسے کہا جائے گا بھائی یہ دشمن پاکستان ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو علامہ اقبال نے مصرے میں کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر مانی شبہ عظیم آمر بسر. علامہ اقبال کہہ رہے شاعر مشرق ہے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا 14 اگست لگنے والی. وہ کہتے ہیں اس شبہ عظیم کی توجہ, اس شبہ عظیم کی کیا تعریف کی جائے جس کا باپ بھی بسم اللہ کی بے کا نکتا ہے. اللہ اکبر. شاعر مشرق علامہ اقبال اس شبہ عظیم کی, اس حسین کی کیا تعریف کی جائے جس کا باپ بھی بسم اللہ کی بے کا نکتا ہے. بس زمانہ یہ جانتے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی کام شروع نہیں ہوتا ہے. اگر کھانا بھی کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھے بغیر نہیں کھا سکتے ہیں. بسم اللہ کی بے کا نکتا علی ہے, تو میں اشارے میں تو جملہ کہہ سکتا ہوں بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا بھی نہیں کھایا جاتا ہے. بسم اللہ کی بے کا نکتا علی ہے. اگر بے کے نکتے کی معرفت نہیں ہے نا, کھانا پیٹ میں بھی جو جا رہا ہو حرام کھانا جا رہا ہوگا. جو دل میں علی کی بلا نہیں رکھتا, جو بلا نہیں رکھتا علی کی, حسن سے محبت نہیں رکھتا, اس کی جو ہے وہ عبادتیں بھی شکار کی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منکر آ کر کہے گا بات سمجھ ہوتی ہے, میں بات کو سمیٹنا چاہتا, جیسی منکر آئے گا آنے کے بعد کہے گا پروردگار میں شک لگا کہ میں نے نمازیں پڑھی تھی لکھی نہیں ہو, میں نے روزہ رکھا تھا لکھا نہیں ہے. جواب دیا جائے گا نامہ اعمال کو عنوان تو پڑھو. سوال ہوگا نامہ اعمال کو عنوان کیا کر سے دیکھو, عنوان ہے ولایت علی ابن ابی طالب. جب تک اس کی ولا نہیں ہے عبادتیں بھی کام نہیں آنی ہے, کیونکہ عبادت کی قبولیت کی شرط ہی آل محمد کی محبت ہے. عبادت کی قبولیت کی شرط, اس لیے یہ کہا گیا کہ حسن سے محبت کی جائے. حسن کی خواہش کیا ہے کہ نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے, مگر واحد جنازہ جو گیا اور گھر لوٹ کر واپس آیا تیروں میں گزر. آپ کی آوازیں بدل دو. ایک روز تو گزر گیا حسن کی شہادت, مگر زمانہ یہ جان لے کہ ابھی آل محمد میں مصیبت ختم نہیں ہوئی. رسول کی شہادت کے 2 دن بعد فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا گیا.
زہر دیا گیا، آخری دو چار جملے سنیے۔ مولا کو جب زہر دیا گیا تو عجیب منظر یہ تھا کہ جیسے ہی زہر گرا تو پکار کر کہا حسین میرے جگر سے آگ برس رہی ہے، ذرا تشت لایا جائے۔ تشت لایا گیا، حسن نے لہو اگلنا شروع کیا، لیکن لہو نہیں تھا، جگر کے 72 ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو ایک بار فوراً سے آواز دی گئی، فضا نے کہا شہزادو زینب شہزادی آ رہی ہے۔ زینب کا نام سننا تھا، حسن نے تشت کو دور کر دیا۔ میں کہوں گا مولا آج آپ کو گوارا نہیں ہے کہ زینب آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے؟ کل کربلا میں زینب نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا، کل کربلا میں زینب نے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو دیکھے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی حسن نے وصیت کرنی شروع کی، مجھے معاف کیجیے گا بس 2 جملے سنیے۔ جب حسن نے وصیت کرنی شروع کی تو جملہ کہا حسین تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، اور یاد رکھنا معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، یاد رکھنا عباس کو اندر بلا لینا، کئی زمانہ عباس کی عظمت سے محروم رہ جائے۔ جیسے ہی جملہ کہا آہستہ آہستہ حسن کی آواز آنا ماتھم ہو گئی، آواز آنا بند ہو گئی۔ اتنے میں حسین آگے بڑھے، نبض کو دیکھا، آوے کو اتار کے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جنازہ تیار ہوا، مدینے کے قریب آیا، روضہ رسول کے قریب آیا، وہاں سے تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ حسین کبھی مسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ جنازہ واپس آیا تو زینب نے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے۔ میں کہوں گا بی بی ارے آپ نے جنازے سے تیر تو نکال دیے، کل آپ کا ایک اور بھائی کربلا میں ہوگا، اس کا جنازہ ہی تیروں پر ہوگا۔ یہ منظر قاسم نے دیکھا، آخری جملہ قاسم نے باپ کے جنازے سے تیر نکالنے شروع کیے۔ حسین نے قاسم کو گلے سے لگا کر کہا قاسم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں کہوں گا مولا جب قاسم یتیم ہوئے آپ نے قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر ہائے جب سکینہ یتیم ہوئی، شیر نے تماچا مارا، پھولی نے آگے بڑھ کے تازیانہ مارا۔ اللہم لا قتلت حسین و اولاد الحسین و صحاب الحسین، اللہم لا قتلت حسن مصطفیٰ ماتم حسین۔ تیروں میں گر گیا ہے تابوت کیوں حسن کا، تیروں میں گر گیا ہے تابوت کیوں حسن کا، تیروں میں گر گیا ہے تابوت کیوں حسن کا، کیا جرم ہے تیروں میں گر گیا تابوت کیوں حسن کا، تیروں میں گر گیا تابوت کیوں حسن کا، وہ گرد مرتضیٰ دیری زہر نہ ہوگا، گرد مرتضیٰ تیروں میں گر گیا تابوت کیوں حسن کا، تیروں میں گر گیا تابوت کیوں حسن کا، ہم برسات کے تیر کی ہے تعظیم کلمتوں نے، برسات کے تیر کی ہے تعظیم کلمتوں نے، رنگ لال ہو گیا ہے معصوم کے کفن کا، تیروں میں
تیروں میں گر گیا ہے تابوت جو حسن کا وہ گرگون مرتضیٰ تیری زہر جو لائے گرگون مرتضیٰ تیری زہر جو لائے کیوں نہ لو یہ پھول بن تن کا تیروں میں گر گیا تابوت جو حسن کا تیروں میں گر گیا ہے تابوت جو حسن کا حسن نبی کا لاشا تیروں سے چھیڑ ڈالا ہے سجدے نبی کا لاشا تیروں سے چھیڑ ڈالا کیا ہے سبب بتاؤ امت کے سے چلن کا تیروں میں گر گیا ہے تابوت جو حسن کا تیروں میں گر گیا ہے تیروں میں گر گیا تابوت جو حسن کا تیروں میں گر گیا تابوت جو حسن کا ہم اللہ کے تیر کی ہے تاریخ کلموں میں اے اللہ کے تیر کی ہے تاریخ کلموں نے رنگ لال تو گیا ہے آنسو کے